بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاصی عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی، اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن حقیقت میں اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا، تو اپنا بیشتر وقت ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ اس کے ایک نگران ارکم نے سلطان کو ایک خط لکھا کہ ان کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جوسلن ثانی دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ خبر بڑی حیرت سے سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم مغفور نے جوسلن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے، مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلن کو مالی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنا سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کوہ کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے جوسلن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر میں داخل ہو گیا۔ جوسلن اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر درندوں کی کھالیں پہن لیں، پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونت ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئیں۔ جوسلن گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا،
کہ دیکھ تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ، پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے قتل عام سے فارغ ہو کر جوسلن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے معصوم مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسلن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اگر صلیبی لشکر ان پر غالب آ گیا تو کیا ہوگا، عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی گویا صلیبی لشکر کو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصلوں کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کھچے عیسائی سپاہ جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جوسلن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے امان باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسلن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی اہم شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جوسلن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جوسلن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرعام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تہ تیغ کیا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک بار میں قتل نہ کریں بلکہ تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کریں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسری ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جوسلن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ
تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مسترف نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جوسلن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمام درباری اس جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جوسلن کو پابند زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش یا اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو عظیم شان فتح مبارک ہو، یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوسلن کو لے کر پہنچ کے رک گئے۔ اب جوسلن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا، جبکہ یکایک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جوسلن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود زنگی تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جوسلن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر و آمیز رویے سے مخاطب کیا تھا۔ دوستو، اس کا اگلا حصہ جلد آ رہا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔